أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 144۔ یہ تحویل قبلہ پر قول باطل چل رہا ہے، قول باطل نمبر 11، جس طرح کہ آپ گزشتہ سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ حقیقت پسندی سے ہٹ کر جب بھی کوئی سوال کرتا ہے تو وہ اس کی بیوقوفی ہوتی ہے کہ جب حقیقت کو پسند نہیں کرتے اور سوال کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے سوال انہوں نے جواب تلاش کرنے کے لیے نہیں کرنا، بلکہ سوال سے مقصود ان کا اعتراض ہوتا ہے۔ تو اس لیے قرآن نے کہا سیقول السفہاء کہ یہ بیوقوف لوگوں کا کام ہے، اور یہ بیوقوف کہیں گے کہ ان کے قبلہ سے جس پر پہلے وہ تھے کس چیز نے ان کو پھیر دیا ہے، یعنی اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو اس حقیقت کے سوال میں، کیونکہ ماں سے مراد حقیقت کا سوال کیا جاتا ہے کہ اس کا فلسفہ کیا ہے، کیا وجہ ہے، تو اصل تو کہنا یہ چاہیے تھا، یعنی ان کو نہیں پھرنا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ اب سوال کے جواب کا انتظار کریں۔ نہ جی، یہ صرف اعتراض کرتے ہیں، کیونکہ آگے وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ سے اسی بات پر اللہ ان کو سرزنش کریں گے، ڈانٹ دیں گے۔ تو اس کا پہلا جواب آپ نے پڑھا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اصل امر تو اللہ کا ہے، حقیقت سمجھ آئے یا نہ، یہی اس کی حقیقت ہے کہ اللہ کے امر کے پیچھے چلنا۔ اور دوسرا پھر فرمایا کہ جس طرح تم کمال کے لوگ ہو اسی طرح تمہیں کمال کی چیزیں دینی چاہیے تھیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً، تو پہلے کمال کی کیوں نہ ملی، اس پر دو باتیں پیدا ہوئی تھیں کہ ہماری ان نمازوں کا پھر کیا بنے گا، پھر پہلا قبلہ کیوں دیا گیا اور پھر اس پر کیوں لایا گیا، یوں کر کے کمال کا سفر یہ کیوں طے کیا گیا۔ تو اس کا جواب ما جعلنا اور ما کان اللہ لیضیع، اس کے پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا۔ اور اب جواب نمبر 3، قد نرا تقلب وجهك في السماء، یہ جواب بھی چل رہے ہیں اور اصل میں علل چل رہی ہیں۔ علت جو ہے کوئی اجمالی ہوتی ہے اور کوئی تفصیلی۔ قل للہ المشرق یہ پہلی اجمالی، اور وکذالک جعلناکم دوسری تفصیلی علت۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء یہ اسی تفصیل کے ساتھ ہے، تفصیلی علت کے ساتھ کہ تم اعلیٰ لوگ ہو تو تمہیں اعلیٰ چیز دینی تھی۔ اور پھر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خطاب کیا گیا کہ یہ پوچھتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس میں میرے نبی کی چاہت اور خوشی ہے۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قبلہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز کا حکم دیا گیا، اس کی چونکہ تفاصیل اللہ نے ہمیں نہیں بتائی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، کیونکہ وہ وحی جلی نہیں تھی، وحی خفی تھی۔ تو اس وحی خفی کی کیا تفصیلات تھیں؟ ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا تو اس کے کچھ اشارات تو ایسے ہوں گے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تحویل قبلہ کا انتظار تھا، کیونکہ قرآن کہتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء، تحقیق دیکھا ہم نے آپ کے چہرے کا بار بار اٹھنا آسمان کی طرف، آپ کا چہرے کا بار بار اٹھنا ہم یہ دیکھ رہے تھے۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بار بار اوپر دیکھ رہے تھے؟ یہ اس لیے دیکھ رہے تھے کہ اس انتظار میں تھے کہ تحویل قبلہ کب آئے گی، تحویل قبلہ ہونا چاہیے، خوش تھے اس بات پر۔ ایک تو چونکہ
کیسے پتہ چلے گا کہ ابھی تحویل قبلہ کا حکم آنے والا ہے؟ تو اس کا جواب آپ کو دیا کہ انتظار میں وہ شخص ہوتا ہے جسے پہلے کوئی آئیڈیا ہوتا ہے، چونکہ اس وحی خفی کی تفاصیل کا ہمیں حکم نہیں ہے، نہ ہی اس وحی خفی کی اس عبارت کا ہمیں پتہ ہے، بس ہمیں تو یہاں سے پتہ چلا کہ واقعی وحی خفی ہوئی تھی کہ ما جعل القبلۃ التی کنت علیہا سے، جس طرح کہ آپ گزشتہ سبق میں سن چکے۔ تو اس وحی خفی کی تفاصیل یقیناً ہوں گی، تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منتظر تھے۔ اب قد نرا اسی لیے پیش آیا کہ اللہ کے نبی بار بار جو ہے چہرہ آپ کا آسمان کی طرف جاتا، آپ دیکھتے کہ جبرائیل امین کوئی اس صورت میں آ تو نہیں رہے، کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وحی آتی تھی تو حضرت جبرائیل امین کبھی کبھی ظاہری اپنی صورت میں بھی تشریف لاتے تھے۔ تقریباً 3 دفعہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، پہلی دفعہ غار حرا میں بھی یہی واقعہ پیش آیا تھا، تو اس لیے دوسری جو وحی ہوتی تھی اس کا تو اچانک ظہور ہو جاتا تھا، اور ایک ہی صورت تھی وہی حصی طریقے سے آنے کے اس انداز سے کہ سامنے آ جاتے اوپر سے، تو اس لیے اوپر کی جہت کی جانب اللہ کے نبی کا پھرنا یہ فطرتی امر تھا۔ اب دوسرا سوال یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چہرہ مبارک بار بار اٹھنا یہ اس کی وجہ سے تھا کہ کیا جی کہ ابھی قبلہ تبدیل نہ ہو، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہ ہم آپ کا چہرہ اب آپ کو پھیر دیں گے ایسے قبلے کی طرف جس کو تو پسند کرتا ہے یا پسند کر لے گا، یعنی تو خوش ہو جائے گا بعد میں، اگر ابھی آپ خوش نہیں ہیں بعد میں خوش ہو جائیں گے۔ اس سے تکلف کا صیغہ پر استدلال کرتے ہوئے بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ تقلب سے تکلف کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو تھے کہ قبلہ یہی ہے، لیکن اللہ کے امر پر راضی تو تھے، لیکن آپ کا تکلف یہ تھا، چاہتے یہ تھے کہ ابھی یہود کو اپنے ساتھ کچھ مزید بہلا لیں، تو اس لیے وہ منع کریں گے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہ آپ کو ایسے قبلے کی طرف ہم پھیر رہے ہیں جس کو آپ بعد میں جا کر پسند کر لیں گے، یعنی آگے جا کر پسند کر لیں گے، اور اس کی دلالت ایک تقلب کا صیغہ اور دوسرا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ کا سیاق یوں لگتا ہے، اور وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ کا سیاق یہ لگتا ہے۔ اس کے چلاؤ سے یہ لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ابھی ان یہود کو تھوڑا بہلا لیں، کچھ عرصہ بعد مزید تحویل قبلہ ہو۔ اور بخاری شریف کی روایت کے مطابق اور بعض مفسرین کے مطابق کہ اللہ کے نبی کو یہ چاہت تھی کہ یہی قبلہ ہو جائے، تو اس کے لیے جو ہے تقلب کا لفظ جو ہے تکلف خوشی کا بھی ہو سکتا ہے، تکلف ہونا مطلق ہے عربی کے اندر، چاہے وہ تکلف خوشی کا ہو یا چاہے وہ تکلف پریشانی کا ہو، لیکن اس کا عموماً استعمال تکلف کا یہ جو ہے لغت کی کتابوں سے لگتا ہے کہ یہ تکلف کے لیے یعنی بغیر خوشی کے اس کا استعمال عام ہے۔ اگر استعمال ایک طرف ہے لیکن صیغہ اصلاً تو دلالت اس بات پر ضروری نہیں کرتا، لہٰذا ان کی بھی دلیل ٹھیک ہے کہ لہذا وہ یہ منع کریں گے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اور کہ آپ کو ایسے قبلے کی طرف پھیریں گے جس کو آپ پسند کرنا چاہتے ہیں، یعنی اب بھی آپ اس کو پسند کر رہے ہیں تو ابھی آپ کو پھیریں گے۔ اب سیاق اور ربط کا تقاضا کیا ہے؟ ربط کا تقاضا تو یہ ہے کہ چونکہ تفصیلی علت چل رہی ہے کہ تم اعلیٰ لوگ ہو، تمہیں قبلہ بھی اعلیٰ ملنا چاہیے، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کی خوشی کا جو تقاضا ہے وہ بھی ہم نے پورا کر دیا ہے۔ آپ کی خوشی یہی ہے کہ قبلہ اول جو مکہ مکرمہ میں تھا، جس کو ہم چھوڑ کر آئے ہیں، وہی ہمارا قبلہ ہوتا۔ آپ کی خوشی کا تقاضا تمام انبیاء کا یہی قبلہ رہا ہے، تو آپ کی خوشی کا تقاضا بھی یہی تھا، لہذا یہ حقیقت ہے۔ حقیقت کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں، تو یہ حقیقت ہے کہ اس کی یہ حقیقت ہے کہ آپ کی خوشی بھی اسی قبلے پر ہے، تو کمال کی چیز آپ کو ملنی چاہیے، یہ اس کی حقیقت ہے۔ حقائق کے متعلق اشارے چل رہے ہیں، تو یہ 3 جواب ہو گئے، لہذا
قد نرا تقلب وجہ کا جو ظاہر ہے، ہم نے قرآن پاک کے اسی بات کو لینا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا تھا، اس انتظار میں جس طرح کوئی منتظر ہوتا ہے کسی چیز کا، تو انتظار جو ہے کسی شے مشتاق چیز کی ہوتی ہے۔ تو فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، سو ہم پھیریں گے آپ کو اس قبلہ کی طرف کہ تو راضی ہے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، سو پھیر اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف، مسجد حرام کا شطر یعنی اس کی طرف پھیر، مسجد حرام کو نہیں پھیرنا، مسجد حرام کی شطر کی طرف پھیرنا یعنی اس کی جہت کی طرف۔ یہ مثلا جہت جو قبلہ والی ہوتی ہے نا، ساری کی ساری جہت ہے، یہ 90 درجہ کی جو ڈگری یہ ایک جہت زاویہ بنتا ہے، یہ سارا کا سارا اس کو شطر المسجد الحرام کہتے ہیں۔ مثلا آپ بالکل سیدھا خط کھینچیں تو وہ مکہ کی دیواروں سے آگے پیچھے نکل جائے، یا آپ ایسے اونچائی پر کھڑے ہوں کہ مکہ کی سرزمین نیچے ہو جائے، یا مکہ کی کسی بلند ٹاور پر آپ کھڑے ہوں اور وہاں پر آپ نماز پڑھیں تو ظاہر خط بنائیں گے تو وہ براہ راست اس کی مسجد حرام کی طرف نہیں جائے گا بلکہ اس کے اوپر سے کراس ہو جائے گا۔ تو اس لیے مسجد حرام کو منہ نہیں کرنا بلکہ مسجد حرام کی طرف منہ کرنا۔ اسی طرح زمین اگر گول ہے تو اس گول زمین کے اوپر جو مسجد حرام کی طرف منہ کرنا کیسے ہوگا؟ تو اس کی جہت کی طرف منہ کرنا ہوگا، کیونکہ جب وہ دوسرے اس کی طرف منہ کریں گے تو مسجد حرام کی طرف تو منہ نہیں ہوگا۔ تو لہذا اسی طرح کوئی جہاز پر چڑھ رہا ہے تو مسجد حرام کی جہت کے اس کو منہ کرنا ہوگا، چاہے وہ قبلہ جو ہے نیچے رہ جاتا ہے۔ تو فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، شطر کا حکم آیا۔ تو اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بعد میں ہو رہا ہے۔ سوال ایک پیدا ہوتا ہے ترجمہ پڑھتے ہوئے کہ حکم تو اب ہو رہا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور سوال حکم سے پہلے، وحی سے پہلے کیسے آیا؟ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ، اس کا مطلب ہے کہ یہ آیت تو پھر پہلے تھی اور سَيَقُولُ السُّفَهَاء کی آیت کو بعد میں آنا چاہیے تھا۔ پہلا سوال، تو لہذا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ تو اس کا مطلب ہے تحویل قبلہ کے بعد کی وحی ہے، تو پھر تحویل قبلہ کی وحی کہاں ہے؟ تو فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یا تو یہ وحی خفی کی طرح جس طرح وحی خفی قبلہ بیت المقدس کی ہوئی تھی، اس قبلہ کی بھی وحی خفی ہوئی تھی، اور اس وحی خفی کا اظہار اب ہو رہا ہے قرآن پاک میں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم پہلے کر دیا تھا اور اس پر سوال وارد ہوا سَيَقُولُ السُّفَهَاء، تو جوابات کے رنگ میں یہ وحی بعد میں نازل ہوئی ہے۔ اور یا پھر قد نرا تقلب وجهك فی السماء، یہ وہی پہلے آ گئی تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے، کیونکہ کوئی کام بھی دین میں بغیر اللہ کے حکم کے نہیں کرتے، قرآن میں خود موجود ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ کے حکم کے ساتھ قد نرا کی وہی پہلے آ چکی تھی اور اس کو رکھا یہاں پر ہے تاکہ جوابات کی ترتیب اور خوبصورتی پیدا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمتیں، اسی طرح قرآن پاک کے بہت ساری آیات آگے پیچھے نازل ہوئی ہیں لیکن وہ اس ترتیب سے رکھ دی گئی ہیں جس ترتیب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے وحی خفی کے طور پر رکھتے گئے۔ لہذا یہ سوال ختم ہوا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کے ظاہری وحی پہلے یہی ہوئی تھی لیکن جوابات کے رنگ میں رکھا اس کو یہاں گیا، یا پھر وہی خفی پہلے ہوئی تھی اور وہی جلی اس کا اجرا ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جس جگہ تم ہوا کرو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، سو پھیرو اپنے منہ کو اس ہی کی طرف جہاں بھی تم ہو وہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حکم ہوگا کہ آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیریں، جب وہی ہو رہی ہوگی اس کے بعد اللہ کے نبی عبادت کریں گے۔ اب جب صحابہ اکرام ان کو جب بھی حکم پہنچے گا تو کیا وہ عبادت اس وقت ختم کر کے دوبارہ سے جب نئی عبادت شروع کریں گے تو اس وقت جو ہے قبلہ کی طرف منہ کریں گے، یا اسی نماز کے اندر ہی پھرنا ہے؟ تو قرآن کہتے ہیں کہ اصل اطاعت تو اس چیز کو کہتے ہیں کہ جیسے ہی اللہ کا حکم آئے، چاہے تم نماز میں ہو، نماز بھی اللہ کی ہے تو حکم بھی اللہ کا ہے، تو جہاں بھی ہو وہ، جیسے بھی تم ہو وہ، اسی حالت میں پھر جاؤ۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں حکم یوں نہیں ہے
آگے آ رہا ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، وہاں ایک اور بات ہوگی۔ تو اللہ کے نبی کو حکم ہوا فولے کا، اور صحابہ اکرام کو فولو وجوہکم سے پہلے لفظ آیا حیث ما کنتم۔ اس لیے ایک حدیث میں یوں آتا ہے کہ صحابہ اکرام مسجد قباء والوں کو جب یہ وحی کے اطلاع پہنچتی ہے تو اس وقت صحابہ اکرام نماز کے اندر تھے، فاستداروا کہیئتہم، اپنی حیت پر جس طرح کھڑے تھے اسی طریقے سے نماز کے اندر ہی پھر گئے۔ فحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، یہ لفظ اب زائد کیوں آیا؟ کافی تھا اتنا کہ وہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام فولوا وجوہکم شطرہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ وہ آخری زجر چل رہا ہے جو کہ واستعینوا بالصبر والصلاۃ کی شرح چل رہی ہے، لہٰذا قرآن ایسے تمام الفاظ استعمال ساتھ ساتھ کرے گا جس کے اندر درس استقامت موجود ہوگا، کیونکہ اصل میں تو اسی آیت کی شرح چل رہی ہے۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ تمہارا اسی مقام پر پھر جانا جیسے ہی تمہیں حکم ملے، یہ تمہارا مشن حق پر ڈٹ جانا اور استقامت کی دلیل ہوگا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور جن کو ملی ہے کتاب لَيَعْلَمُونَ، وہ تو یقیناً جانتے ہیں، یعنی پہلے جن کو ملی ہے کتاب وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مدینہ میں اس وقت یہودی تھے۔ لَيَعْلَمُونَ، وہ تو جانتے ہیں، البتہ جانتے ہیں، یہ قرآن رپورٹ کر رہا ہے، اب ان کے اندر کی باتیں اللہ ہی بتا سکتا ہے نا۔ ان کے اندر کی بات یہ ہے کہ وہ یقیناً جانتے ہیں کہ یہی ٹھیک ہے میرے رب، ان کے رب کی طرف سے، کیونکہ ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہے اس وقت بھی کہ آخری جو نبی ہوگا وہ ذو قبلتین ہوگا۔ تو لہذا لیعلمون، وہ جانتے ہیں کہ انہ الحق من ربہم، کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق بات ہے، اس لیے تو یہ پھر گئے ہیں۔ وما اللہ بغافل عما یعملون، اور اللہ تعالیٰ ان کے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے تو اس لیے آیت کے اختتام کا انداز وہ اپنایا جس کے اوپر زجر کا انداز غالب ہے، کیونکہ قرآن اپنے مضمون کو نہیں چھوڑتا۔ اس لیے وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ کا تعلق وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ سے ہے۔ اے صحابہ، تم نے تو استقامت کا یہ مظاہرہ کرنا ہے کہ اسی آن آپ نے پھر جانا ہے، چاہے وہ آن نماز کی کیوں نہ ہو، کہ جس میں اللہ کی طرف سے امر پہنچا تو آپ نے فوراً پھر جانا ہے۔ جبکہ ان کا حال یہ ہے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے، اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہ جو ہے مزید اس پر استقامت کا مظاہرہ کرتے اور ایمان لاتے، لیکن ان کو ڈانٹ چل رہی ہے۔ لہٰذا اب یہ اشکال بھی حل ہوا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت قبلہ سمجھائی جا رہی ہے قد نرا، اور اب جو ہے نا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ پر اختتام کیوں ہو رہا ہے کہ یہ جو ہے شرع اصل میں چل رہی ہے اس زجر کی جو کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ کے اندر آپ کو بتا چکے ہیں کہ اس پورے رکوع کی شرح پر مشتمل ہیں یہ سارا اگلا پارا۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اب یہ تین جواب ہو گئے، قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ، یہ تین جواب کے بعد وَلَئِنْ أَتَيْتَ، آگے تین آیتیں آ رہی ہیں، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، ان تینوں آیات کا تعلق ان تینوں جوابات سے ہے۔ کیسے جی؟ کہ یہ پہلے جواب پر تنویر ہے، قل للہ المشرق، تنویر بر جواب اول۔ پہلا جو جواب حقیقت تحویل قبلہ کا سمجھایا قل للہ المشرق، اب اس پر اللہ روشنی ڈال رہی ہے، یعنی تنویر روشنی ڈالنا۔ کیا جی روشنی ہے؟ اب اسی طرح وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ پر وہ اگلی آیت روشنی بنے گی، اس سے قد نرا تقلب کا پر الحق من ربک کا روشنی بنے گی۔ بڑا خوبصورت سیٹ اپ ہے کہ دیکھو قل للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کی مشرق اور مغرب ہے نا، اللہ کے علاوہ کوئی اور تو مالک نہیں ہے، تو جہاں اللہ چاہے اللہ حکم دے۔ یہ تو ایک فطرتی اور عین حکم کا تقاضا تھا کہ اس کی بابت تو سوال کیا ہی نہ جائے کہ جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس کی یہی حقیقت کافی ہے نا کہ اللہ نے حکم کر دیا، یہی تو ابلیس لعین نے حقائق کی تحقیق کرنے کی کوشش کی تھی، پہلا امر یہی، اللہ نے جب اسے حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو تو وہ تحقیق کرنے بیٹھ گیا۔ اب حالانکہ کسی چیز کی اصل الحقیقت تو یہ اللہ کا امر ہے، کیا اس کے لاجک کو دریافت کرنا کیا یہی حقیقت ہوتی ہے؟ کیا اس کا آپ کے ذہن میں علم آ جانا یہی حقیقت ہوتی ہے؟ یہ تو دوسری حقیقت ہے، اول حقیقت یہ ہمارے اللہ کا حکم ہے۔ تو اس لیے جب یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ کا حکم ہے تو ان بیوقوفوں کو سوال تو نہیں کرنا چاہیے تھا۔
آپ تو بڑے بڑے ان کو جواب دے رہے ہیں نا، اس پر روشنی ڈالی کہ آپ تو بڑے بڑے ان کو جواب دے رہے ہیں نا، قل اللہ المشرق. ان کی حالت یہ ہے، بے وقوف ہیں، چونکہ ان کو جو بھی دلیل دے دو یہ اس کے پیچھے نہیں چلیں گے. اب یہ اس پر کیسے انداز میں روشنی ڈالی، اور انداز بھی وہ اپنائے جس کے اندر ڈانٹ اور زجر ہے، کیونکہ اصل مقصود تو زجر کا چل رہا ہے. اس قول باطل پر اب اللہ نے ڈانٹ بھی شروع کر دی اور پہلے جواب پر تنویر بھی ہے. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، اگر آپ لائیں اہل کتابوں کے پاس بِكُلِّ آیَةٍ، ہر قسم کی نشانی. یہ اتیان کا صلہ با آ جائے نا تو یہ با تعدیت کی ہوتی ہے، تو معنی اس کا جو ہے لانے والا ہو جاتا ہے، آنے والا نہیں ہوتا. وَلَئِنْ أَتَيْتَ، اگر آپ آتے، اگر با آ گئی تو اگر آپ لائیں، تو اس لیے معنی کیا اگر آپ لائیں، لے آتے، لاتے نہیں، لے آتے یا لائے اہل کتاب کے پاس کوئی ساری نشانیاں لے کر آئیں، بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، نہ مانیں گے تیرے قبلہ کو، کیونکہ ان کا سوال کا مقصد تحقیق حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کے سوال کا مقصد فقط اعتراض کرنا ہے. تو جو کسی حقیقت کا طالب نہ ہو اور پھر بھی نکتہ چینیاں کرے تو سمجھ لو وہ بیوقوف ہے. تو چونکہ انہوں نے دلیل کی بابت سوال کیا ہی نہیں ہے، تو آپ دلائل ان کو دیں بھی صحیح نا میرے پیغمبر، لہذا وہ آپ کے پیچھے نہیں چلیں گے. تو میں نے آپ کو عرض کیا کہ اگر تکلف کو تکلف والا نہ بنائے، پریشانی والا بلکہ خوشی والا تکلف بنائیں، تو وَلَئِنْ أَتَيْتَ پھر کیسے فٹ ہوگا؟ تو اب فٹ ہو گیا نا جی، کہ یہ جو ہے تنویر بن رہی ہے پچھلے جواب پر. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ. اور انداز ڈانٹ کا کیوں اپنایا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروری نہیں ہے کہ چاہت ہو کہ جی ابھی قبلہ تبدیل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی تو اللہ کی چاہت کے عین مطابق کرتے ہیں، ان کا تو مزاج اور رنگ اور ڈھنگ بھی اللہ کی چاہتوں کے عین مطابق ہوتا ہے. تو پھر یہ بات اس لیے آئی کہ اللہ کے نبی کو تسلی دینے کے لیے نہیں ہے، ورنہ تو یہ تسلی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی. اگرچہ ضمناً اس کے معنی کو اصطلاح کے طور پر کوئی بنا لے تو انکار نہیں ہے، لیکن اصل جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ یہ تنویر بن رہی ہے پہلے جواب پر. مزاج قرآن تک پہنچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ اصل تو یہی ہے کہ اللہ کی باتوں کے اندر خوب انتہا درجے کا تدبر کرنا ہے. وہ فرمایا ما تبعوا قبلتک، آپ ان کی کسی بھی نشانی کو لے کر آئیں تو وہ آپ کے قبلے کو نہیں مانیں گے. آپ کے قبلے کو، یعنی قبلہ اللہ بیت اللہ یوں نہیں فرمایا، آپ کے قبلے کو. اس کا ثابت یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہتوں والا قبلہ تھا. وما انت بتابع قبلتهم. اچھا یہ زور کیوں لگا رہے ہیں کہ جو ہے ہمارے قبلے کی طرف آ جائیں؟ تو آپ تو پہلے بھی ان کے قبلے کی طرف تابعداری کرنے والے نہیں تھے. یعنی پہلے جو آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، کیا آپ ان کے قبلے کی تابعداری کر رہے تھے؟ یہ ان کا قبلہ تو تھا ہی نہیں. نہ آپ بالکل ماننے والے ہیں، اتباع کرنے والے ہیں، نہ پہلے نہ اب نہ بعد میں ان کے قبلے کی، بلکہ آپ کا اصل مطمع نظر اور آپ کا اصل منشأ عبادت تو اللہ کا امر ہے. صرف اور صرف ان کے وجہ سے ان کی قبلے کی اتباع تو تھی نہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے قبلے کی طرف آئیں تو تب جو ہے ہم راضی ہو جائیں گے، جواب ہو یا نہ ہو. میرے پیغمبر ان بے وقوفوں کو کہو کہ جب ہم پہلے اس قبلے کی طرف تھے نا تو وہ بھی اس لیے تھے کہ قل للہ المشرق والمغرب، جہتیں اللہ کی طرف ہیں، اور حکم جب اللہ کرتے ہیں تو پھر اللہ کے حکم کو ہر حال میں ماننا ہے. وہ تمہاری وجہ سے تھوڑا ہی ہم اس کی طرف آئے تھے، یہ اصل میں اللہ کا امر تھا. وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض. اور یہ جو آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارے قبلے کی طرف آ جائیں تو جو ہے تب ہم اچھے لگیں گے اور تب ہم تمہارے ساتھ اتحاد کریں گے، ان کی کم ظرفی اور ان کی جو ہے فرقہ پرستی کا عالم تو یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے قبلے کو بھی نہیں مانتے. یعنی اہل کتاب تو کم از کم یہ ایک پیج پر ہوتے، یہ اہل کتاب ایسے ہیں کہ اس قبلہ بیت المقدس کی بھی اپنی جہتیں بنا رکھی ہیں، اس کے بھی حصے بنا رکھے ہیں. ایک دیوار کی طرف وہ منہ کرتا ہے تو دوسری دیوار کی طرف وہ منہ کرتا ہے. یعنی حالت تو یہ ہے کہ اپنے قبلے کو یہ بھی تقسیم کر کے کھڑے ہوئے. یہ ان کی حالت ہے فرقہ پرستی کی، بجائے
بجائے اس کے کہ استقامت علی طاعت اللہ ہو، استقامت علی امر اللہ ہو، یہ فرقہ پرستی ہے، اللہ یہ خدا پرستی نہیں، یہ فرقہ پرستی ہے۔ تو لہذا ان کا اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم عبادت کریں، بلکہ ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی پھکی بیچیں اور ہم جو اپنا فرقہ چلائیں۔ تو لہذا قل للہ المشرق والمغرب، آپ تو ایسوں میں سے نہیں ہے نا، آپ تو یہ کہتے ہیں کہ جب مشرق اور مغرب اللہ کی ہے تو جب بھی جس کا اس کا حکم آتا جائے گا تو ہم اسی طرف ہی پھرتے جائیں گے، جبکہ ان کا مطمع نظر کیا ہے جی، کہ صرف اور صرف فرقہ پالنا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اگر بالفرض اتباعت اہواءہم، یہ ڈانٹ تو ہے یہود کو، لیکن انداز کیسا بلیغ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی مخاطب کو، امت کے کسی بھی مبلغ کو مخاطب کر کے یہ انداز اپنایا کہ اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی بھی ذرا سی بھی اتباع کر لی نا، من بعد ما جاءک من العلم، اس علم کے بعد جو آپ کے پاس پہنچا، تو انک اذا لمن الظالمین، تو بے شک ہو جائیں گے آپ اس وقت، اسی وقت بے انصافوں میں سے ہو جائیں گے جس گھڑی آپ ان کی ذرا سی بھی مان لی، کیونکہ آپ تو ہیں اللہ کے ماننے والے۔ استقامت اور اطاعت، آپ اللہ کی استقامت اللہ طاعت اللہ ہے آپ کی، آپ ان کی طرف تو جانے والے نہیں ہیں، بندوں کے لیے تو عبادت کرنی نہیں ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ تو پھر اگر آپ نے ذرا سی بھی ان کے خواہشات کی اتباع کی تو یہ آپ بھی بے انصافوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ انداز اپنا کر اصل میں یہود کو بتانا مقصود ہے کہ تمہاری خواہشیں اتنی بری ہیں، اتنی گھٹیا ہیں، اتنی ہلکی ہیں کہ صرف تمہاری خواہش کی جو پیروی کرنے لگ جائے اس کا یہ حال ہو، تو جن کی خواہشات جن کے گھر کی چیز ہو، جن کے اندر پل رہی ہوں، بن رہی ہوں، پھر ان کا کیا حشر ہوگا۔ یہ اعلیٰ طریقے سے ان کو ڈانٹ دے دی۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اب یہ جو ہے تنویر ہے بر جواب ثانی۔ جواب ثانی کیا تھا کہ تم اعلیٰ لوگ ہو اور اعلیٰ لوگوں کو اعلیٰ قبلہ دیا جائے، تو اس پر تنویر ہے کہ اعلیٰ تو اتنا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، جن کو ہم نے کتاب پہلے دی ہے نا، چاہے وہ یہودی اور عیسائی ہوں، یعرفونہ اس تحویل قبلہ کو جانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جس طرح کے جانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ یہ کسی نے ضمیر نبی کی طرف بھیجی ہے اور کسی نے تحویل قبلہ کی طرف پھیری ہے، تو دونوں کا بھی انکار نہیں ہے، جامع ہو سکتے ہیں کہ یا تحویل قبلہ ہے جس کا مضمون کے سیاق کے ساتھ راجح ہونا ہے، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تب بھی کوئی انکار نہیں، کیونکہ تحویل قبلہ والے نبی، دیکھا معنی پھر بھی وہی ہو جائے گا، یعرفونہ، یہ جانتے ہیں اس کو تحویل قبلہ کو، یہ قبلہ والے نبی کو، کما یعرفون ابناہم، جس طرح کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ بیٹا ایک ایسی چیز ہے نا جی کہ یہ اگر دور سے، بیٹی کا نام اس لیے نہیں لیا کہ کیونکہ اس کا تعلق ہمیشہ قریب سے ہوتا ہے، بیٹی ہمیشہ ساتھ ساتھ ہوتی ہے، اور کام کاج کے لیے بیٹا دور نکل جاتا ہے، تو بیٹا دور سے بھی آ رہا ہو نا، اس کے چہرہ واضح بھی نہ ہو رہا ہو، تو بندہ کو شک سا پڑ جاتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، حتیٰ کہ اس کی طرف ٹک ٹکی باندھ لیتا ہے، یعنی دور سے آ رہا ہو بیٹا تو اس کی چال چلن سے بھی بندہ واقف ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ میرا بیٹا ہے۔ یعنی جس طرح یہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، بیٹوں کا جاننا اس قدر ضروری ہے کہ بچپن سے لے کر اب تک جو اس کو پال پوس رہا ہے اس کی ایک ایک ادا سے واقف ہوتا ہے، تو اسی طرح یہ تحویل قبلہ کو من و ان اسی طرح سمجھتے ہیں، کیونکہ نصوص قطعیہ ان کے پاس جو ہیں وہاں بھی یہی موجود ہے کہ نبی ذو قبلتین ہوگا۔ اب خود بتاؤ کہ اعلیٰ تھا کہ نہیں تھا؟ جس کی پہچان اتنی اعلیٰ ہو تو وہ تحویل قبلہ کا حکم بھی، وہ قبلہ بھی بڑا اعلیٰ ہوتا ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور وہاں پر ایک لفظ تھا کہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ، کہ یہ تحویل قبلہ کا پہلے ہم نے حکم اس لیے دیا تھا کہ یہ سفر طے کریں گے کہ پہلے تمہیں وہ قبلہ دیا جائے گا مدینہ پہنچ کر، پھر یہ قبلہ دیا جائے گا، اس سے ہم متبع رسول اور استقامت علی امر اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کی عبادت کی طرف پھر کر آتا ہے اور کون ہے جو مرضی کی باتیں کرتا ہے، کون ہے جس کی عبادت عبادت ہے اور کون ہے جس کی عبادت خالی عادت ہے، وہ عادت چاہے تو چلے اور عادت نہ چاہے تو عبادت بھی نہ کرے۔ تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو ظاہر کرنا چاہتے ہیں وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور ان میں سے ایک فریق ایسا، اب یہاں اس پر روشنی ڈالی جا رہی ہے، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، بجائے اس کے کہ مان لیں ان میں سے جو ایک فرقہ ہے وہ حق کو چھپاتے ہیں،
ایک فرقہ حق کو چھپاتا ہے تو دوسرا کیا کرتا ہے، یعنی کچھ تو مانتے ہیں نا اسلام کو، تو اس لیے فرمایا ان فریقا منہم لیکتمون الحق، کیونکہ فرد جرم جو ہے نا ساروں پر عائد نہیں ہوتا، صرف ظالموں پر فرد جرم عائد ہوتا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ تبدیل کلمت اللہ کیا تھا نا بنی اسرائیل نے، تو وہاں فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، صرف سارے بستی کے اندر داخل ہونے والوں نے یہ ظلم نہیں کیا تھا، یہ تبدیل کلمہ نہیں کیا تھا، صرف ظالموں نے کیا تھا۔ فرد جرم جس پر عائد ہونا تذکرہ قرآن صرف اسی کا کرتا ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ایک جماعت ان میں سے البتہ چھپاتے ہیں حق کو، کوئی بھی حق ہوتا، یہ تو تحویل قبلہ والے حق کو چھپاتے ہیں۔ پچھلی آیت میں بھی یہی تھا کہ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، کہ جو ہے وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ۔ اب اس کے اندر بھی ہے کہ اس حق کو یہ چھپاتے ہیں، جانتے بھی ہیں اور اس کو چھپاتے بھی ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ بھی جان رہے ہیں کہ ہم حق کو چھپا رہے ہیں۔ دیکھا، حق کو چھپانا بھی جان رہے ہیں، قبلہ کو بھی جانتے ہیں اور پھر حق کو چھپاتے ہیں، اور اپنے اس ظلم کو جانتے بھی ہیں کہ ہم یہ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں کہ واقعی ہم حق کو چھپا رہے ہیں۔ تو اب الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، اور حق جو ہے یہ لفظ کی وجہ سے قرآن نے اس کو وصل کیا ہے، واو لگا کر وصل نہیں کیا، الحق لیکتمون الحق کا الحق من ربک، یہ چونکہ تنویر ہے نا قد نرا تقلب پر، تیسرے جواب پر تنویر ہے، تو وہاں بھی جو وصل ہوا تھا وہ زوائد کے ساتھ تھا، واو کے ساتھ نہیں تھا، قد کے ساتھ تھا، قد کے ساتھ پچھلی بات کو ملایا گیا ہے۔ تو اسی طرح یہاں بھی قرآن بڑے خوبصورت انداز میں اپنا سیٹ اپ رکھتا ہے، الحق من ربک، یہاں بھی بغیر وصل کے، چونکہ تنویر بھی اسی چیز کی ہے جو بغیر واو کے وصل تھا، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہو، الحق من ربک، حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہو، فلا تکونن من الممترین، بس آپ نہ ہوں میں شک لانے والوں میں سے۔ ایک ہے جی ریب اور ایک ہوتا ہے شک، شک تو وہ ہوتا ہے نا کسی کام میں کھٹکا ہو جائے، اور ریب وہ ہوتا ہے کہ شک در شک بے چین کرنے والا عیب ہو، اور یہ مریہ کس کو کہتے ہیں؟ مریہ کہتے ہیں کہ شک تو نہ ہو لیکن شک کو لانے والی ابتدائی علامات ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ شک کرتے ہیں نہ ریب ہوتا ہے۔ یہ جس طرح کہ یہ اصل میں استعمال ہوتا ہے کہ جس طرح اونٹنی کا دودھ دھونے کے لیے اس سے پہلے صرف ہاتھ لگا کر چیک کرتے ہیں کہ دودھ ہوتا ہے صحیح کہ نہیں، تو وہ جو ہے اس کے بعد دھوتے ہیں، تو یہ ایک آنن فانن چھوٹی سی بات ہوتی ہے بس چیک کرنے کے لیے، حالانکہ یعنی اتنا بھی آپ نے نہیں کرنا، مری یا جس طرح کے دودھ دھوتے ہوئے چیک کرتے ہیں کہ وہ، اس لیے شیخ الہند نے یہاں مانا یہ نہیں کہ شک کرنے والے، مانا کیا ہے کہ لا تکونن، پھر نہ ہو جانا آپ شک لانے والوں میں سے، یعنی ایسی کوئی بات بھی ان کے سامنے نہ کریں کہ جس سے ان کو ظاہر ہو یا ان کا خیال گزرے کہ ہاں ان کو بھی شک ہے یا ان کو بھی مزہ نہیں آ رہا تحویل قبلہ کا۔ لہذا جو بھی حق ہوتا ہے نا وہ آپ کے رب کی طرف سے ہی ہوتا ہے، اور آپ کے رب کی طرف سے جو آئے وہ حق ہوتا ہے، اس حق کو اتنا بڑھ چڑھ کر استقامت اور ڈٹ کر آپ نے قبول کرنا ہے کہ شک لانے کی سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ تیسری جو ہے آیت، یہ تیسری تنویر تھی تیسرے جواب پر۔ تو بہرحال یہ سلسلہ بھی تحویل قبلہ کی گفتگو کا چل رہا ہے، آج ہمارا سبق پورا ہوا، وما علینا الا البلاغ۔